نوبناگا کے عہد میں عیسائی مشنری کو مذہبی تبلیغ کی آزادی دی گئی تھی اور اب تک ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی۔ کیوشو میں عیسائیت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں کے کئی مقامی دائمیوں اب عیسائی ہو چکے تھے، جنہیں جاپان کی تاریخ میں کرسچان دائمیوں کہا جاتا ہے۔ عیسائی مبلغین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کے نچلے طبقے میں دعوت کا کام کیا کرتے اور انہیں عیسائی بنا دیتے۔ یوں نچلی سطح پر پھیلنے والے اثرات بالآخر اعلیٰ طبقات کو بھی متاثر کرنے لگے اور عیسائیت کے اثرات پھیلتے چلے گئے۔ اعلیٰ طبقات کے عیسائی مذہب سے متاثر ہونے کی بنیادی وجہ مغربی ممالک کی سرپرستی بھی تھی جو عیسائی مبلغین کو حاصل تھی۔ رفتہ رفتہ کیوشو کا علاقہ ناگا ساکی ان عیسائی مبلغین کا بڑا مرکز بن گیا۔ اس دور میں چند ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جن سے عیسائی اور بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی۔ ان واقعات میں عیسائیوں کی جانب سے بدھ مت کے پیروکاروں پر حملے اور ان کی عبادت گاہوں کو جلایا جانا بھی شامل ہے۔ ہیدے یوشی نے کیوشو آ کر اس بات کا جائزہ لیا اور عیسائی مبلغین کو ایک قانون باتیرین تسوئی ہیوریے کے تحت ملک بدر کر دیا۔ ہیدے یوشی نے طاقتور کرسچان دائمیوں تاکا یاما اوکون کو بھی جلا وطن کر دیا، جو اپنے خاندان کے ہمراہ فلپائن چلا گیا اور بعد میں اس کی موت بھی جلا وطنی کی حالت میں ہو گئی۔ اس دور میں اسپین کے عیسائی مبلغین جنوبی امریکہ کے انکا اور شمالی امریکہ کے ریڈ انڈینز کو زبردستی عیسائی بنا رہے تھے۔ ان مبلغین کے آئندہ اہداف میں جاپان اور چین کے علاقے بھی شامل تھے۔ ہیدے یوشی چونکہ مغرب سے تجارتی تعلقات برقرار رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مذہبی مبلغین پر پابندی کے باوجود جاپان میں تاجروں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ چنانچہ تاجروں کی صورت میں عیسائی مبلغین کی جاپان آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، لہٰذا مبلغین پر پابندی برقرار رہتے ہوئے بھی مؤثر ثابت نہ ہو سکی۔ سن 1592 میں ہیدے یوشی نے کوریا کو اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کی کوشش کی، جس سے انکار پر سن 1592 میں اس نے 1.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل فوج کوریا پر قبضے کے لیے روانہ کی، جس کا مقصد جاپان کی سرحدوں میں توسیع کرنا تھا۔ اس جنگ میں ہیدے یوشی کوریا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد وہ چین کی جانب متوجہ ہوا، لیکن اس بار مقابلہ نسبتاً سخت دشمن سے تھا۔ ابتدائی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی طاقت کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا، لہٰذا چین نے صلح کی پیشکش کی، جس کے نتیجے میں ہیدے یوشی کی افواج جاپان واپس آ گئی۔ لیکن صرف 5 برس بعد ایک بار پھر دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، جس کی وجہ ہیدے یوشی کے نام چینی بادشاہ کا خط تھا، جس میں اس نے اپنی برتری جتائی تھی اور طنزاً ہیدے یوشی کو جاپان کا بادشاہ مقرر کرنے کی رسمی اجازت دی تھی۔ یہ ایک کھلی توہین تھی جس نے ہیدے یوشی کو سیخ پا کر دیا، اور اس نے چین کے بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج روانہ کر دی۔ یہ جنگ کوریا کے جنوبی علاقے میں لڑی گئی اور 1 سال تک جاری رہی، لیکن جاپانی فوج اس عرصے میں پیش قدمی نہ کر پائی۔ اس دوران سن 1598 میں ہیدے یوشی کا انتقال ہو گیا اور جاپانی افواج جاپان واپس آ گئی۔ ہیدے یوشی نے اپنے آقا نوبناگا کے انتقال کے بعد اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، جس کے بطن سے ایک بیٹا تولد ہوا تھا جس کا نام ہیدے یوری تھا۔ ہیدے یوشی کے انتقال کے وقت ہیدے یوری بہت کم عمر تھا۔ اس دور کے 5 طاقتور دائمیوں سے ہیدے یوشی نے مرتے وقت ہیدے یوری کی حفاظت کی درخواست کی تھی۔ ان 5 دائمیوں میں سے ایک طاقتور دائمیوں کا نام توکوگاوا اییاسو تھا، جو کانتو کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہی دائمیو ہے جس نے ہیدے یوشی کے آقا نوبناگا کو اقتدار میں آنے کے لیے مدد دی تھی۔ نوبناگا کے انتقال کے بعد یہ دائمیو بہت طاقتور ہو گیا تھا اور خود ہیدے یوشی بھی اسے شکست نہ دے سکا تھا۔ چنانچہ سن 1590 میں جب ہوجوشی کو شکست ہوئی تو ان کا علاقہ کانتو اس دائمیو کو دے دیا گیا تھا،
جس سے ہیدے یوشی نے 2 فوائد حاصل کیے۔ اولاً اس کے توکوگاوا سے تعلقات بہتر ہو گئے، اور دوم اس نے توکوگاوا کو کانتو کے امور میں الجھا کر دارالحکومت سے دور کر دیا۔ توکوگاوا نے کانتو کا دائمیو بننے کے بعد وہاں زرعی اور صنعتی اصلاحات کی، اور ساتھ ساتھ کانتو کو اپنی طاقت کے مرکز کے طور پر بھی مضبوط کیا، اور رفتہ رفتہ ایک انتہائی طاقتور دائمیو کے طور پر پہچانا جانے لگا۔